وہ ڈر گیا خشیہ اپنے رب سے، ربا ہو. تو یہ آیت پھر مکمل ہوتی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذالک. کن کے لیے یہ ان لوگوں کے لیے ہے. اللہ کن سے راضی ہوگا؟ ذالک لمن خشی ربہ، ٹھیک ہے، جو اپنے رب سے ڈر گئے. تو خشیہ یہ آپ کے سامنے یہ سیکھا. باب سمیہ ناقص شائی کا بھی کور ہو گیا ساتھ ہی. خشیہ خشیہ خشیو سے خشو خشیت خشیتا خشینہ خشیتا خشیتما خشیتم خشیتی خشیتما خشیتن خشیتو خشینا. پوری گردان اس طریقے سے ہو جائے گی، مضارع کی طرف آ جائے گی. واو کو ہم نے ماضی میں یا میں تبدیل کیا تو وہ مضارع میں بھی چینج ہو جائے گی، اسے آپ نے اسی طریقے سے لینا ہے پھر. ٹھیک ہے، بس سمپلی یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیں کہ باب سمیہ سے جب ناقص واوی استعمال ہوتا ہے تو وہ ناقص جائی کے برابر ہو جاتا ہے. تو یرضایو، جی یرضایو ترضایو ترضایو ارضایو نرضایو ایک سیکھا. اس کے بعد دوسرا یرضایانی، ترضایانی 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 یرضایونا، یرضایونا اور یرضینا. یہ بن گیا ترضایونا بن گیا، یہ بن گیا نچلا بن گیا، اور آخری صیغہ ترضاینا. ساری گردانیں آپ کے پاس نوٹس میں موجود ہیں. اگر آپ نوٹس کی گردانیں کھول لیں گے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی، کیونکہ بورڈ پہ سب کچھ کرنا ممکن نہیں ہے میرے لیے. میں ایک ایک صیغہ لکھوں گا، اس کی چینجز آپ کو بتاتا ہوں. یرضایو حرف علت متحرک ہے، پیچھے زبر ہے تو حرف علت کو الف میں تبدیل کر دیتے ہیں، نیا قاعدہ نہیں ہے. حرف علت متحرک ما قبل فتحہ، حرف علت الف میں تبدیل ہو گیا. اب ناقص جائے کی شکل بن گئی نا، تو اس الف کو کیسے لکھیں گے؟ الف مکسورہ کی صورت میں. تو یہ یرضایو سے کیا بن جائے گا؟ یرضا، یرضا ترضا ترضا ارضا نرضا. چاہے ناقص واوی ہو چاہے ناقص جائی ہو، مثنیٰ کی صیغوں میں تبدیلیاں نہیں آتی. یرضا یعنی ترضا یعنی ترضا یعنی ترضا یعنی یرضایونا، دو حروف علت اکٹھے ہو گئے، مادے کا گر گیا، پیچھے زبر ہے برقرار رہی. یرضونا یرضینا، اسی کے میں چینج آتی نہیں ہے. یرضونا بنا تو ترضونا بن گیا، یرضینا ترضینا. اور یہ ہمارا چیک ہے، اگر یہ ترضینا بن جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے گردان ٹھیک ہے آپ کی. اب اس کو بنانے کی کوشش کریں. ترضینا یہ بنتا ہے، دو حروف علت ہے، مادے کا اور سیغے کا. مادے کا ڈراپ ہو گیا، پیچھے زبر ہے برقرار رہے گی. ترضینا، دونوں سیغے برابر ہو گئے، گردان آپ کی ہو گئی. یرضا، مفسرین کا اجماع ہے اس بارے میں کہ وہ آیت جو ہے سورۃ اللیل کی آخری آیت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے نازل ہوئی ہے کہ جو مال الذی یؤتی مالہ یتزکا، یعنی انہوں نے اپنا مال دیا پاکی حاصل کرنے کے لیے. ان کے ذمے کسی کا قرض نہیں تھا کہ وہ چکا رہے تھے. ٹھیک ہے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. ان کا مقصد کیا تھا کہ وہ رب الاعلی کی رضا حاصل کر لیں. پھر آگے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، آخری آیت وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب وہ راضی ہو جائے گا. ترضا
تو راضی ہوتا ہے یا ہو جائے گا یا ہوگا. ٹھیک, مضارع میں ترجمہ کریں تو نبی کے وسلم کے لیے جو الفاظ ہیں, رسول سے ڈائریکٹ خطاب ہوگا, لیکن غیر نبی سے ڈائریکٹ خطاب نہیں ہوتا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر الفاظ ہیں ولا سوف یردا, اور نبی کے وسلم سے ڈائریکٹ خطاب ہے تو وہاں پر الفاظ ہیں ولا سوف یؤتی کا ربو کا, اور ان قریب آپ کو آپ کا رب عطا کرے گا فترضا, تو آپ راضی ہو جائیں گے. وہاں پر ترضا کا صیغہ استعمال ہوا ہے, یعنی حاضر واحد مذکر کا, اور وہ یردا کی صیغے. تو یہ سارے سیکھے ہیں. یہ اس کے لیے جو میں نے آپ کو گائیڈ کیا تھوڑا سا, اس میں آپ خصوصی طور پہ اگر اس کو سامنے رکھیں تو یہ سارے مادے آپ کو ملیں گے. وہاں پر آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں کون کون سا صیغہ استعمال ہوا ہے. یہ اب آپ کی اپنی محنت ہے. بل چینجز جو ہیں ان کو آپ مد نظر رکھیں. یخشا یو, یردا یو سے جیسے بنا تھا تو یہ کیا بن جائے گا یخشا. یخشا, تخشا, تخشا, اخشا, نخشا. یخشا یعنی تخشا یعنی تخشا یعنی تخشا یعنی. یخشا یونا, یخشونا, یخشونا بن گیا سیگا. جمع کا سیگا آپ کا بن گیا یخشونا. یخشینا, تخشونا, تخشینا اور تخشینا, دونوں سیگے برابر ہو جاتے ہیں, گردان آپ کی ٹھیک ہوگی. قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے لکھتا ہوں, آپ خود بتائیں گے فاعل مفعول کا. انما یخش اللہ من عبادہ العلماء. یخشا یہ سیکھا ہے, ملا کر پڑھ رہے ہیں تو وہ کھڑی زبر سیدھی چینج ہوگی. یخش اللہ, وہ اللہ سے ڈرتا ہے. یہ ترجمہ ہوا نا. وہ اگر ظاہر ہے تو حالت رفع میں ہوگا. ڈھونڈے کہاں ہیں حالت رفع میں, کون سا اس میں العلماء, یعنی یخش اللہ العلماء, علماء اللہ سے ڈرتے ہیں, علم والے اللہ سے ڈرتے ہیں. من عبادہ, اس کے بندوں میں سے. اب فعل پر آپ انا داخل نہیں کر سکتے ڈائریکٹ, لہذا دو طریقے بتائے تھے. ایک ماں کا اضافہ کر لیں ساتھ, انما, یا انا کو مخفف کر لیں. تو انما یخش اللہ من عبادہ العلماء. ٹھیک, تو یہ یخشا یہ بھی سیکھا آپ کا ہو گیا. اور سورہ ملک کی بڑی خوبصورت آیت ہے ایک جس میں یکشونا استعمال ہوا ہے. سورہ ملک کے بارے میں تو نبی قسم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے, وہ یاد رہنی چاہیے. من القرآن 30 آیا, قرآن میں ایک صورت ہے جو 30 آیات پر مشتمل ہے. شفاعت لرجل حتی غفر لہ, اس نے ایک بندے کی سفارش کی یہاں تک کہ اسے بخش دیا گیا. تو اسے تو آپ سے نے کہا کہ یاد کریں, خود بھی یاد کریں, دوسروں کو بھی یاد کرنے کی ترغیب دلائیں. سورۃ الملک 29ویں پارے کی پہلی سورت. ہاں جی, اب آئی یاد. ان الذین بالغیب, بڑے خوبصورت الفاظ ہے. دیکھیں یکشونا, وہ ڈرتے ہیں, ربہم, اپنے رب سے. الذین یکشون ربہم, وہ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے. انا داخل ہوا تو الذین حالت نصب میں چلا جائے گا. الذین کی حالت نصب الذین ہی ہوتی ہے. ان الذین یخشون ربہم, بے شک وہ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے. اور اصل چیز بالغیب, بن دیکھے, یعنی ایک سامنے ڈرنا یہ الگ چیز ہے, لیکن بن دیکھ کے غیب میں ہوتے ہوئے ڈرنا. ان الذین یخشون ربہم بالغیب, ان کے لیے کیا ہے
لہم مغفرتن، تو ان کے لیے مغفرت ہے، وَأَجْرٌ کریم، اور اجر کریم۔ تو اب دیکھیں، میں نے آپ سے جو کہا تھا کہ قرآن مجید باقی عربی آپ کو سکھائے گا، فعل پھر مفعول ڈائریکٹ، اردو میں ہم کہتے ہیں اپنے رب سے ڈرتے ہیں، سے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، سے کی پریپوزیشن استعمال کرتے ہیں۔ عربی زبان میں سے کے لیے پریپوزیشن نہیں لگ رہی۔ ہاں راضی ہونا، اس میں ہم اردو میں بھی سے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہوا، وہاں بھی ان کی پریپوزیشن لگی آپ کے سامنے۔ تو یہ پریپوزیشن جو ہے یہ پوری بیس کرتی ہے آپ کی لغت پر یا اہل زبان کے سننے پر، ٹھیک ہے جی۔ یہ دو باب ہم نے مزید آج کر لیے، ناقص واوی اور ناقص جائی میں باب سمیہ، جو کہ ناقص واوی ناقص جائی کے برابر ہو جاتا ہے۔ اب صرف ہمارا ایک باب رہتا ہے، باب فتح یفتح، یعنی ناقص واوی کے دونوں باب کلیئر ہو گئے ہمارے۔ وہ باب نصرہ سے استعمال ہوتا ہے، باب سمیہ سے استعمال ہوتا ہے، دونوں کی ایگزامپلز میں نے آپ کو کروا دی، ایک ایک گردان دونوں ہی کروا دی۔ ناقص جائی تین باب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، ضرب یضرب دو ایگزامپلز اس کی کر لی ہم نے، عصا یعصی ہدا یہدی۔ باب سمیہ سے استعمال ہوتا ہے، خشیہ یخشا، تو سامنے آ گئی۔ ایک باب فتح رہ گیا، باب فتح کی کل انشاءاللہ تعالی ایگزامپلز کر کے، تو کوشش میں یہ کروں گا کہ کل یہ ہمارا حروف علت والا ٹاپک جو ہے ہمارا، یہ غیر سی افعال والا ہے، یہ ختم ہو جائے، اور انشاءاللہ تعالی جب یہ ختم ہو جائے گا تو ایک بنیادی کنسیپٹ آپ کے سامنے آ گیا، اس کو بیس بناتے ہوئے، نوٹس سامنے رکھتے ہوئے، گردانے تھوڑی سی محنت کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی آپ ایک لائن پر چل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر کو نہ بھولیے، اب تو بس تمم بالخیر کی طرف ہی ہے، رواں دواں گنتی کے چند دن ہیں، ایام معدودات، ٹھیک ہے، انہیں ذہن میں رکھیے گا۔ بڑی خوبصورت آیت ہے قرآن مجید کی، والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، تو ہم بھی انہیں اپنے راستوں کی ہدایت دیتے ہیں، راستوں کی رہنمائی کرتے ہیں، تو آپ کے لیے راستے کھولے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔